کیسی کیسی اسٹوریاں بیان کر رہی ہیں، جو ہم چھپاتے تھے اس کے اوپر ظلم و ستم کرتے سب کچھ باہر آ گیا۔ اس لیے اللہ نے یہ نسخہ کیمیا بتا دیا ہے کہ یہ قرآن کی اگر تم تلاوت کرو گے اور قرآن پر ایمان لاؤ گے تو یہ سارے مسائل اور مشکلات اور مصیبتیں دفعہ دور ہو جائیں گی۔ اس لیے آج بھی غزہ کے اندر جتنے لوگ ہیں جو جہاد کے اندر مصروف ہیں، جو اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جھکیں گے نہیں، کٹ جائیں گے۔ اگر جھکانا ہے تو اللہ نے جھکانا ہے، اگر فتح دینی ہے اللہ نے فتح دینی ہے، اگر شکست دینی ہے تو اللہ نے شکست دینی ہے، لیکن ہم نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ اس لیے وہ تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نعرہ تکبیر الحمدللہ، پھر گولی چلاتے ہیں۔ اور آج بھی 3 مہینے ہو گئے ان کو، تیسرا مہینہ شروع ہو گیا ہے، آج بھی وہ یہی کہتے ہیں ہم اپنی زمین کا ایک انچ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ دو جو ریاستی حال ہے، یہ کیا حال ہے؟ فلسطین ہمارا ہے، پیغمبروں کی سرزمین ہے، اور پہلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قبلہ اول ہے ہمارا، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت اس مسجد قدس میں اندر کی۔ 1,24,000 پیغمبر، غیرت مسلمانوں کو کہانی آتی، نزدیک ہی اردن ہے، پیچھے مصر ہے، ساتھ میں شام ہے، اور ساتھ میں سعودی عرب ہے۔ اللہ نے کہا تھا مستطاعتم، جو تمہیں طاقت ہے وہ کٹھے کرو گھوڑے اور تلواریں اور نیزے بناؤ، توپیں بناؤ۔ اللہ نے تو تمہیں سورہ حدید دی تھی کہ لوہا اتارا ہے جس میں بڑی طاقت، کبھی غور کیوں نہیں کیا؟ لیکن انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا، اللہ نے فرمایا نا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ نے فرمایا یہ دین جو ہے وہ الذی ارسل، اے میرے پیغمبر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اور یہ دین جو میں نے تجھے دے کے بھیجا ہے تمام ادیان کے اوپر کامیاب ہوگا۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ 19,000 انجم سے ہوتی ہے سرحد ہے، بڑھ گئے ہیں اور شاید تو کیا غم، 19,000 انجم سے ہوتی ہے سرحد ہے، قربانی دے رہے ہیں لوگ، اور انشاءاللہ تعالی ہر فیلڈ کے اندر مسلمان موجود ہیں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو ضرور یہ کامیابی اور کامرانی مسلمانوں کا مقدر بنے گی۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کے خلاف ناواقفیت کی بنا پر، بلکہ ایک ہم خدا پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے حلال کیا ہے، اس میں لکھا ہوا حرام کیا ہے۔ طلاق کے معاملے میں تو اکثر لوگ حرام کو حلال کر دیتے ہیں، مختلف فرقوں سے جا کے فتوے لیتے، اپنے جو عقیدہ ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر اہل حدیث ہے تو وہ بریلویوں سے چلے جاتے ہیں، بریلوی ہے تو وہ دیوبندیوں کے پاس چلے جاتا ہے، دیوبندی ہے تو وہ حدیثوں کے پاس آتے ہیں، فتوا لیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نے پوری صورت نازل کی ہے طلاق، اب طلاق مرتا، طلاق 2 دفعہ، تیسری دفعہ دیکھ نفارت۔ لیکن لوگ پھر کہ حلال کو حرام کرنے کے لوگوں نے حلالہ سینٹر بنائے ہوئے، وہی مولوی، اور چہرے ان کے ایسے دیکھے، اتنی بڑی داڑیاں ہیں، کبھی چہروں پہ غور کریں تو پتہ چل جائے گا یار یہ مولوی ہے لیکن اس کے چہرے کے اوپر کوئی نورانی چیز ہے۔ اس لیے نہیں ہے، وہ اللہ کی آیات کو قتل کرتے ہیں، جو اللہ کی آیات کو قتل کرتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ اس کے اوپر ذلت اور مسلط فرما دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن حجت ہے تیرے حق میں یا تیرے خلاف حجت ہے، یعنی اگر تو قرآن کی ٹھیک پیروی کرتا ہے وہ تیرے حق میں حجت ہے، دنیا سے آخرت جہاں بھی تجھ سے بات پرس ہوگی تجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی دنیا کی طاقت تمہیں فتح نہیں کر سکے گی۔ ایون کہ قیامت کے دن جب تو اللہ کے حضور پیش ہوگا، دعوی محشر میں بھی جب یہ مقدمہ پیش ہوگا تو تو حجت کے طور پہ اپنے قرآن کو پیش کر سکتا ہے، اللہ میں نے تیری اس کتاب کے اوپر عمل کیا۔ یہ میرے رسول، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور مشکات کے اندر بھی ہے یہ حدیث۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نماز جو ہے اس کے بہت سے اثاث، پہلے بھی ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تتقون، وہ سورہ بقرہ میں پڑھا، بالکل سملر مضمون کہ یہ نماز جو ہے
موقع محل کی مناسبت سے یہاں نمایاں کر کے اللہ تعالیٰ نے اس وصل کو پیش کیا گیا۔ مکہ کے اس ماحول میں جن شدید وضاحتوں کا صحابہ کو سامنا تھا کہ ذرا ذرا سی بات پہ پڑتے تھے، مار کھاتے تھے، تو اس زمانے میں اس نماز کو اللہ تعالیٰ نے کہا نماز جو ہے آقم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ جیسے پیچھے ہم نے سورۃ طٰہٰ میں پڑھا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا آقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کر میرے ذکر کے لیے، میری نصیحت کے لیے۔ جب نماز پڑھتا ہے 5 وقت انسان تو اللہ سے 5 دفعہ اس کے ساتھ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور ایک اخلاقی تغیر اس کے اندر آتا ہے۔ اور وہ اخلاقی تغیر کیا ہے کہ ایک برائی کا پورا ایک معاشرہ ہے، اور برائی ہر زمانے میں برائی ہے، چاہے کتنا غلیظ قسم کا معاشرہ بھی ہو، اس میں بھی جو لوگ ہیں برائی کو برائی جانتے ہیں، حالانکہ وہ برے کام کرتے ہیں لیکن برائی کو وہ برائی جانتے ہیں، اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ اچھا کام ہے۔ یہ ایک فطری انسانوں کے اندر یہ ایک عمل ہے، اس لیے برائی ہمیشہ برائی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، اور یہ تلاوت قرآن اور یہ نماز قامت الصلاۃ جو ہے یہ آپ کے لیے ذریعہ ہے، حوصلہ بنے گا، صبر و ثبات کا ایک پیمانہ آپ کے اندر آ جائے گا، اور پھر آپ کے کریکٹر اور کردار کو دیکھ کے لوگ خود بخود آپ کی طرف مائل ہوں گے کہ یار یہ بات ہے، لوگ شہادت دیں گے۔ جیسے جماعت اسلامی کے لوگوں کی شہادت دیتے ہیں لوگ، جیسے پیچھے چیف جسٹس نے کہا کہ اگر میں نے بارڈ پریڈ کو ٹچ کیا تو سارے لوگ پکڑے جائیں گے، صرف بچے گا کون؟ پھر وہی مدد درویش سراج الحق بچ جائے گا، باقی تو سارے پکڑے جائیں گے، کہ جس کا آج بھی 4.5 مرلے کا گھر کچا ہے اور ایک گائے کا مالک ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے پاس 28,000 یتیم ہیں، اس کے پاس 2,000 ایمبولینس ہیں، اور الخدمت جو تنظیم ہے اور دنیا کی 7ویں بڑی تنظیم ہے جو لوگوں کی خدمت کرتی ہے، سیلاب ہو، بیماری ہو، کوئی وبا ہو، کوئی ایسا، تو یہ سارے کفالت کے کام سارے لوگ جو ہیں مل کے جب کرتے ہیں تو اللہ اس کو انڈوس کرتا ہے کہ واقعی یہ تھوڑی اس کی نا کل پھر تشریح کریں گے۔ یہ ایک ایسا مضمون ہے کہ اس کو ہمیں اپنے دل کے اندر جذب کرنا چاہیے۔ قرآن کو ایسے پڑھنا چاہیے جیسے ہمارے جیسے علامہ کا بڑا مشہور علامہ اقبال کا یہ والد صاحب تھے، نور محمد مولوی نور محمد صاحب، تو ان کا بہت مقولہ مشہور ہے کہ میں نے 3 دفعہ تمہیں بلایا، وہ روز کہتے تھے جب تلاوت کر لو تو میرے پاس آنا، علامہ نہیں جاتے تھے، تیسرے دن جا کے آپ نے کہا کہ میں نے 2 دن ہو گئے تجھے بلاتے، آج تیسرا دن ہو گیا تو میرے پاس نہیں آتا، ذرا ڈانٹا بھی اور کہا حکم کرے، کہا میں اس لیے تجھے بلاتا ہوں کہ جب یہ تو قرآن پڑھے تو یہ سمجھ کے پڑھ کہ آج یہ تیرے اوپر نازل ہوگا۔ یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے، یقین جانے سے آپ دوستی لگا لیں تو اللہ سے دوستی لگ جائے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی دوستی لگ جائے، وہ نور آپ کو چمکتا نظر آئے گا، اور پھر قیامت کا ایک خوف آپ کے دل کے اندر جاگزی ہوتا جائے گا، پھونک پھونک کے چلیں گے کہ کاش کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہمیں قرآن کو سمجھنے اور